السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج میں ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو غریب و نادر و مفلس، بالکل کھانے کو بھی کچھ نہ، کہ وہ شخص دعا رب تبارک و تعالیٰ سے کرے کہ یا اللہ مجھے اپنی جناب سے بہت مال و متاع عطا فرما تاکہ میں تیری بارگاہ میں خیرات کروں اور نیکوکار لوگوں میں سمجھا جاؤں۔ تو جب ان کو رب تبارک و تعالیٰ عطا کرے تو وہ شخص بخل اور کنجوسی سے کام لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ بن کرے۔ ایسا ہی شخص ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں سے قارون نامی شخص تھا۔ تو اس قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے اور چاندی بنانے کا طریقہ بتایا۔ تانبے سے سونا اور چاندی دوسری دھاتوں سے بنانا کا کیمیا کا گر دیا۔ تو وہ قارون نامی شخص کا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محسن ہوا، اور وقت آنے پر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بن کھڑا اور ان کی ناشکری کا مرتکب ہوا۔ پھر قارون کو بہت بڑی سزا ملی۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کو یہی قارون کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کو سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ قارون، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، بہت نادر و مفلس شخص تھا، غریب محتاج آدمی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، ان کی منت سماجت کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قارون کو سونے اور چاندی بنانے کا طریقہ سمجھا دیا۔ تو پھر وہ قارون نامی شخص وہی سونا اور چاندی بناتے بناتے بہت بڑا مالدار ہو گیا، اور قارون کا بہت بڑا مال ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم فرمایا کہ لوگوں سے زکوٰۃ لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گیا، ان کو کہا کہ اے قارون، تیرے پر زکوٰۃ بنتی ہے، وہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ادا کر۔ تو قارون نے کہا کہ میں ٹھیک ہے زکوٰۃ دوں گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے آئے، اور قارون نے زکوٰۃ کا حساب لگانا شروع کیا۔ جب اپنے مال کا زکوٰۃ لگایا تو وہ بہت بڑا ایک مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ کی مد میں جاتا تھا۔ تو قارون اس پر بے ایمان ہو گیا، ان کا دل دہل اٹھا کہ اتنا بڑا خزانہ سال میں ایک دفعہ چلا جائے میرے مال میں سے، میری محنت کا پیسہ میں نے محنت کر کے یہ کمایا ہے۔ اس طرح شیطان ان کے جو دل میں ڈالتا رہا، وہ جو مضبوط ہوتا رہا۔ تو آخر کار قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ یہ کوئی ٹیکس ہے، جزیہ ہے، میں زکوٰۃ اتنا بہت بڑی مال میں سے نکلتی ہے، میں نہیں دینا چاہتا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے متفکر ہوئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ تو وہ قارون دل میں بہت بڑی آگ لگی کہ میرا اتنا بڑا مال، میں اتنا بڑا کاروباری، اتنا بڑا مالدار جاگیردار، ایک صوفی پیغمبر موسیٰ نے میری توہین کر دی، موسیٰ میرے سے علیحدہ ہو گیا، لوگ کیا مجھے کہیں گے، اس طرح کے وسواس۔ تو حضرت قارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ تو قارون نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو، دنیا داروں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اب یہ شخص پہلے کئی اپنے معجزے بیان کرتا تھا، اب تو تمہارے مال سے جو ہے تمہارے کمائی کے پیسے یہ شخص مانگ رہا ہے، تو یہ تو تمہاری دنیا خالی کر دے گا۔ تو دنیا دار شخص جو تھے وہ اس قارون کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی الزام لگاتے ہیں۔ الزام کیا لگاتے ہیں؟ کسی عورت کو جو ہے سکھاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ موسیٰ پر جو ہے الزام لگا کہ موسیٰ نے میری عزت کو لوٹا ہے۔ تو یہ قارون کا ایک ہیلا بہانہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو دبانے کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جو ایک شخص کسی زانیہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ یہ سوال قارون نے کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ فرض ہے، جو فرض کا تارک ہوگا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، جو فرض کا منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ہر صورت میں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، ورنہ انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ نے پیغمبرانہ بات کی اور فقہی مسئلہ سمجھایا۔ تو پھر زنا کے بارے میں آپ نے فرمایا ایک شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو اگر کنوارا شخص کسی کنواری لڑکی سے زنا کرتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور کوڑوں جو شادی شدہ جو ہو اس کو سنگسار کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سزا ہر پر لاگو ہوتی ہے یا کسی خاص آدمی پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب پر لاگو ہے۔ آپ نے قارون نے کہا کہ آپ پر بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے پر بھی یہ سزا لاگو ہے، اگر میں بھی زنا کروں تو مجھ پر بھی یہی سزا لاگو ہوگی۔ تو یہ قارون کی بات آ گئی۔ قارون نے کہا کہ پھر تو آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے فلاں عورت شادی شدہ کے ساتھ زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ۔ جب اس عورت کو بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں یہ بتا اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کا خوف رکھتے ہوئے دل میں کہ کل قیامت کے دن آگ میں نہ دی جائے، تو صحیح سی بات بتا، ماجرا کیا ہے؟ تو روب نبوت اس عورت پر چھا گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے پیغمبر خدا، یہ قارون سامنے کھڑا ہے، انہوں نے مجھے اپنے مال سے بہت بڑی رقم خطیر دنیا دینے کی لالچ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو الزام لگا دے۔ تو الزام تراشی بہتان بازی کے 80 کوڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے قارون نے مجھے سکھایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے افسردہ ہوئے، انہوں نے کہا قارون میں تیرا محسن تھا، تیرے پہ یہ تھا کہ تو میرا شکریہ ادا کرتا، میں نے تجھے سونا اور چاندی بنانا سکھایا، الٹا تو میرا ناشکرہ نکلا ہے اور میرا دشمن بن گیا ہے۔ میں نے تو اللہ کی تبلیغ تیرے سے کی تھی کہ تو رب تبارک و تعالیٰ
کا حکم ہے زکوٰۃ دے، میں تو تجھے مومن سمجھا تھا لیکن تو بہت بڑا منافق نکلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مایا کہ یا اللہ اس قارون کو سزا دے۔ فوراً جبرائیل نازل ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر جبرائیل نے آ کر کہا موسیٰ تو اس کو قارون کو کہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے لیے تیار ہو جائے اور زمین کو حکم دے کہ انہیں جو ہے نگل لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح قارون کو کہا اور زمین کو حکم دیا انہیں نگلے۔ پہلے اس زمین کو حکم دینے سے پہلے اپنی امت کو کہا کہ جو قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے، جو میرے ساتھ ہے ایک طرف ہو جائے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب موسیٰ علیہ السلام انہیں ضرور سزا دے کر چھوڑے گا۔ سبھی لوگ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گئے، ایک طرف قارون سے ایک طرف ہو گئے، سوائے دو آدمیوں کے۔ دو آدمی اور قارون کھڑا رہا، جو قارون کے وفادار تھے وہ بھی کھڑے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے انہیں نگلنا شروع کیا۔ سب سے پہلے گھٹنوں تک نگلا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو پھر آدھا زمین نے نگل لیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو نگلنے کا حکم دیا تو گلے تک جو ہے نکلا، تو پھر انہیں ہوش آیا، پھر معافی تلافیاں مانگنے لگے کہ مجھے بچا لے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف ایک نہ دیکھا تو زمین کو حکم دیا کہ انہیں نگلتی رہے۔ تو زمین کہتے ہیں کہ زمین قیامت تک قارون کو نیچے دھنساتی رہے گی۔ اس طرح زمین نے ان کو دھنسا۔ تو ایک ناشکرا آدمی جو ہے ان کو سزا مل گئی، ناشکرے آدمی کو، اور وہ زمین میں دھنسیج کے رہ گیا۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو اس دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو ان کو بھی شکریہ ضرور ادا کیا کرو، اور ان کے خلاف جو ہے اگر کوئی بات کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے، جس طرح قارون غضب کا شکار ہوا اور دھنسا جا رہا ہے، قیامت تک دھنستا رہے گا۔ تو محسن کا اگر تم جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکو تو ان کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچایا کرو۔ اگر نقصان پہنچاؤ گے تو ان عذابی لشدید کے مرتکب ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مرتکب ہوگے۔ دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے محفوظ رکھے اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتے رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بھی دینے کی توفیق دے۔ بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔